اب کی بار مشرکین کا، قریش کا ظلم اور بڑھ گیا۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مسلمان ان کے ہاتھوں سے بچ کر حبشہ چلے گئے، اور دوسرا جن باتوں سے وہ روک رہے تھے خود ہی اس میں غرق ہو کے سجدہ کر لیے۔ اب ان کا غصہ اور بڑھ گیا، مسلمانوں پر اور ظلم کرنے لگے۔ اب واپس نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کرنی پڑی۔ دوبارہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس مرتبہ تقریباً 82 یا 83 مرد اور 19 عورتیں تھیں۔ پہلے قافلے میں صرف 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، لیکن اس قافلے میں دوسری ہجرت حبشہ میں 82 یا 83 مرد اور 19 عورتیں موجود تھیں۔ اب ان کو نکلنا بھی بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب بچ کر نکلنا اور مشکل تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے کیسے تو راستہ بنایا اور وہ لوگ بچ کر نکل گئے۔ اب کی بار مشرکین نے صرف یہاں تک بس نہیں کیا، پہلے صرف پیچھا کیا تھا پہلی ہجرت میں۔ اب دوسری ہجرت میں قریش نے کیا کیا، مشرکین نے کیا کیا، اپنے 2 نمائندے بنائے، حضرت عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ یہ دونوں صحابی ہیں، بعد میں ایمان قبول کرتے ہیں۔ اس حال میں یعنی جب یہ دوسری ہجرت ہوئی تب مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بڑے گہری سوچ والے تھے، بڑے عقل مند تھے، حکیم تھے، دانا تھے، اور جلدی سے جو ہے اپنے جواب کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں کو حبشہ کی طرف روانہ کیا اور نجاشی کے پاس بھیجا کہ جو مسلمان وہاں گئے ہیں حبشہ میں انہیں واپس لوٹایا جائے۔ تو یہ دونوں گئے، اور نجاشی چونکہ بادشاہ تھا، بادشاہ کے بہت سارے وزیر رہتے ہیں، تو تمام وزیر کے سامنے گئے، وزیر کو پیسے دیے اور منوا لیے کہ جو مسلمان اس ملک میں آئے ہیں انہیں آپ کو ہمارے پاس واپس لوٹانا ہوگا۔ اب وزیروں کو پیسہ مل گیا، پیسہ ہی اصل چیز ہے۔ جب پیسہ مل گیا تو انہوں نے حامی بھر لی، اور یہ نہیں دیکھا کہ کیوں مسلمان ادھر آئے ہیں، کیا مقصد ہے، وہ کچھ نہیں دیکھا۔ آج بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں، پیسہ مل گیا بس جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چغلی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لڑائی کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل مقصد کیا ہے؟ پیسہ۔ پیسہ مل گیا، آپ اس کے بعد ان سے جو جرم کروانا چاہے کروا سکتے ہو۔ پیسہ دو، خودکشی کرنے کے لیے تیار، سوسائڈ بمبر تیار۔ پیسہ صرف سب کے نزدیک پیسہ ہے، اور جب لوگ پیسے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں تو اس کے بعد اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے۔ آج انسان اپنی روزی روٹی کما لے، اپنے گھر میں خوش رہتا ہے، دوسرا اپنا پڑوسی کیا ہے، کیسے حالت میں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں کون کیسا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں، بس میرا گھرانہ اچھا ہے الحمدللہ، مجھے دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام سکھاتا ہے کہ ماحول کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کی فکر کی جائے کہ فلاں کیسا ہے۔ مسجد میں ایک نمازی آتا ہے، اگر وہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، اس کی یعنی دیکھ بھال ہونی چاہیے، اس کی پوچھ ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہے، اس کو کسی کی چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کا ماحول اسلام بناتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں آج پیسہ اتنا، یعنی پیسے کے لالچ ہو گئے مسلمان کہ بس پیسے 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 کرتے ہیں، اور اس پیسے کے خاطر انسان جو اسلامی احکامات ہیں اس سے بھی انسان دور ہوتے جا رہا ہے۔ جو بڑے بڑے اعمال ہیں، مثلا نماز ہے، یہ تو ارکان ہیں، اس کے علاوہ اسلام اور بھی ہے، لیکن اس دین سے مسلمان پیچھے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر، میرا مال، میرے بچے، میرا خاندان، بس اس کے آگے ان کی نظر نہیں ہے، امت کی نظر، امت کی فکر نہیں ہے۔ تو نجاشی کے جو بادشاہ تھے، وزیر تھے، ان کو جب پیسہ مل گیا تو انہوں نے ان دونوں کے ساتھ دینا شروع کر دیا۔ جب نجاشی کا دربار لگا تو یہ دونوں یعنی عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم نجاشی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ ابھی دیکھو کیسا سوچا چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھو ایک تو ہمارا دین چھوڑے، چلو اچھی بات، لیکن تمہارا دین بھی نہیں اختیار کر رہے نا۔ یعنی اس طرح کا شوشہ ڈال کے نفرت پیدا کی جا رہی، بلکہ ایک نیا ہی دین ایجاد کیا جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی آپ جانتے ہیں۔ ہمیں آپ کی خدمت میں ان کے بزرگوں نے، یعنی ان کے بڑوں نے، ان کے سرداروں نے بھیجا ہے تاکہ ان کو واپس کیا جائے۔
مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ مکہ سے بھاگ کر آئے ہیں۔ جب نجاشی کے سامنے ان دونوں نے اپنی بات کو ختم کیا، اب وہ جو وزیر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پیسے کھائے، انہوں نے حامی بھرنے شروع کر دیا، ہاں بادشاہ یہ صحیح بات ہے، آپ انہیں واپس لوٹا دیجئے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے ملک میں کچھ بھی الٹا سیدھا کر دیں گے، ظلم کریں گے یا فتنہ فساد کریں گے، لہٰذا آپ انہیں واپس لوٹا دیجئے۔ لیکن نجاشی چونکہ عادل بادشاہ تھا تو اس نے سوچا کہ اگر میں ان کی بات سنتا ہوں تو مسلمانوں کی بات سننی چاہیے، تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی بلایا اپنے دربار میں اور پھر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں تم نے جو ہے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، اس کے کیا وجہ ہے؟ تو مسلمانوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آگے کیا اور ان کو اپنا ترجمان بنایا کہ آپ ہماری طرف سے بادشاہ سے بات کیجئے، اور مسلمانوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم بادشاہ کے سامنے سچ کہیں گے چاہے ہمارے حق میں کوئی بھی فیصلہ ہے۔